So in the last episode, we have thoroughly discussed how system, technology, and algorithm are being used to control a common man. We have discussed thoroughly about the hierarchy, that how information flows from the top Lucifer to royal families to the world leaders and Hollywood media to the uncommon person, and how its algorithm, the help of this algorithm, the information is backtracked again and flows in the same hierarchy to the Lucifer. So the mechanism is designed, and so the agendas are being manifested for the humans so that they can be controlled. And the irony of this all system is this کہ یہ ایسی ڈسپشن ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جو ہے نا ہی از رننگ دا سسٹم، but in fact the system is running the human. آئیڈیا از کہ دنیا کے تمام ریسورسز، تیل، ڈیٹا، پانی ایون کے، اور انسان کا جو ایمان ہے، ان سب پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ قبضہ ہو جائے، تھرڈ ٹیمپل بنے، اور تبھی وہ ٹائم آئے جب دجال آئے گا اور سسٹم کو استعمال کرے گا، اسی الگوریتھم کو استعمال کرے گا، اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، اور دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا. the one who believe in the powers، کیونکہ سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، سارا اختیارات و قبضہ اس کے پاس ہوگا، اور دوسرے جو the people جن کو the people with the belief، the people with the faith، جو اس ساری سچویشن میں بھی اللہ جن کو بچائے رکھے گا. تو دو قسم کے لوگوں میں دنیا کو جو ہے وہ تقسیم کر دے گا. اب جو شیطان کو، دجال کو جو مانیں گے ان کو وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، اینڈ سیکنڈلی جو نہیں مانیں گے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اس کو زندگی کوئی جینا اور مشکل اور ناممکن کر دے گا. ان کے لیے تکلیف ہوگی، ان کو لاچار کر کے، ان کو لاچار اور بے بس کر کے ان کو مارے گا. کیونکہ جو ہے وہ اس نے ڈیپینڈنٹ کرنا ہے تمام لوگوں کو. ڈیپینڈنٹ تب ہوں گے جب ریسورسز اس کے قبضے میں ہوں گے، اور وہی ریسورسز کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے آج ہم دیکھیں تو وینزویلا میں جو حال ہے، مڈل ایسٹ میں جو ٹینشنز چل رہی ہیں، ایران کے ساتھ جو دشمنی چل رہی ہے، اور کیوں صرف یہ آئل کی ریسورسز کی جنگ ہے ٹاپ لیول پہ. سب سے پہلے تو ریسورسز اپنے پاس کریں گے، اور ریسورسز جب اس کے پاس ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ریلیجن کی جنگ آتی ہے. یہ اس کی بعد کی بات ہے. Always remember this، ابلیس کسی کا دوست نہیں ہے، نہ کسی رولر کا، نہ کسی ایلیٹ کا، نہ کسی سسٹم کا. وہ سب کو یہ سپنا دکھا رہا ہے دس ورلڈ از یورس، لیکن آخر میں وہ اس آگ میں ہر شخص کو دھکیلے گا جس سے وہ جو ہے وہ خود پیدا کیا گیا تھا. سب سے بڑا دھوکہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے، بلکہ دھوکہ یہ ہے کہ اس کو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو فریڈم بتا کے غلام بنایا جا رہا ہے. اس کو ایک جو ڈسیپشن ہے وہ انڈیپینڈنس کی ڈسیپشن ہے، وہ ڈسیپشن جو ہے فائنینشیل فریڈم کی ڈسیپشن ہے. The war is not on the borders، it is not on the bullets. یہ ایمان، سوچ اور سچ کو پہچاننے کی طاقت پر مبنی ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم سسٹم کا حصہ ہوں گے یا ہم سچ کو پہچان کر کھڑے ہوں گے. کیونکہ دجال جو ہے وہ اچانک نہیں آئے گا، وہ موقع نہیں دے گا، وہ تیار ماحول میں آئے گا. اور یہ سارا جو ایک سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل کی دنیا میں، جو افراتفری ہے، جو الگوریتھم کی ایک جو ہے بھرمار ہے، اور جس طریقے سے ایڈکشن ہے، یہ سب جو ہے وہ اس ماحول کو تیار کیا جا رہا ہے. انسان کو بالکل ناکارہ، فرسودہ، اور جو نیچرل اسپرچول سسٹم ہے، نیچرل اسپرچول فریم ورک ہے، اس سے انسان کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. اور یہی سارا ایجنڈا ہے، اینڈ دس از واٹ از گوئنگ آن ناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو قیامت سے پہلے ایک فتنہ بتایا ہے، اور یہ ایک سسٹمیٹک ڈسیپشن جو انسان کی آنکھوں سے پہلے اس کی سوچ کو اندھا کرتا ہے. سو یہ سسٹمیٹک جو ڈسیپشنز ہیں دیٹ ورک، کس طرح یہ ورک کرتا ہے، دے ورک ان دا پیٹرنس. So in the next episode we will be discussing about these patterns
جس طریقے سے یہ سسٹمیٹک ڈسیپشن جو ہے آج کل کے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنا جو وہ اسیر کر رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں وہ اسپریچولی ویک کر رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں وہ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کے کیا کیا جو ہے وہ اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر ابھی ہیں اور فردر آگے کیا ہوں گے. ان دا فردر ایپیسوڈ وی ول ڈسکس دس ویری ڈیپلی. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ انشاءاللہ وی ول بی گیونگ یو دا کمپلیٹ پیٹرنس جو ہے سسٹمیٹک ڈسیپشن کو بتا رہے ہیں، اور ہم نے اینڈ وی ول ڈسکس آن دیم اینڈ وی ول جسٹ ڈسکس کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس سے وہ بچا بھی سکتے ہیں. اینڈ اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.